وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی بڑی گمراہی کے سلسلے میں سوال ہے کہ یہ بریلوی لوگ فرض نماز کے فوراً بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ یہ چلا کر کے بولتے ہیں، تو کیا یہ درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بریلویت اسلام دشمنی اور عداوت مصطفیٰ پر مبنی ہے۔ بریلویت نے جس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، رافضیت شیعیت کے بعد کسی نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ بریلویت ایک فیکٹری ہے جس سے بدعت کا پروڈکٹ نکلتا ہے، اور بہت سی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ کتب ستہ کے اندر مذکور ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم لوگ تکبیر سے جان لیتے تھے کہ نماز ختم ہو چکی ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور 3 بار اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا اس کو اسی کلمے سے، اسی جملے سے معلوم ہوتا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، جماعت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی یہ بریلوی لوگ قرآن و سنت کے بھی باغی ہیں، بے ادب بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ بیٹھ کر چپ کے تحیات اور درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ پوری نماز آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے ایک ایک کر کے کہ درود کب پڑھتے ہیں؟ تحیات میں پڑھتے ہیں۔ تحیات میں آواز بلند ہوتی ہے؟ نہیں، اتنے آہستہ لوگ پڑھتے ہیں کہ بازو والے کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے بعد ان لوگوں نے اپنا دھرم بنایا ہے اور دین اسلام سے الگ مذہب بنایا ہے، جس کا نہ رب کے قرآن سے کوئی ثبوت ہے اور نہ نبی کے فرمان سے کوئی ثبوت ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے، گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ یہ بدعت فیکٹری کا پروڈکٹ ہے، یہ میڈ ان بریلوی فیکٹری تو ہے، لیکن قرآن و سنت سے اس درود کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ اس سلام کا کوئی ثبوت ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر یہ قبر پجے صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو گئے، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہتے ہیں۔ مردوں کی دہائی دینا بریلویت کا شعار اور مردوں سے التجا اور فریاد کرنا ان کی پہچان ہے۔ یہ نبی سے کیا محبت کریں گے؟ ان کے دل میں ذرہ برابر نبی کی محبت نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سورۃ الجن پڑھا کریں۔ سورۃ الجن بہت عظیم ترین سورت،
اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کی دعائی دیتا ہوں، میں تو بس اسی سے التجا اور فریاد کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور بریلویت کا بانی کہتا ہے کہ میری زبان پر غیر اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، اللہ کا نام بھی نہیں آتا، اس لیے کہ جب زندہ تھا تب بھی مردہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا یا غوث کہتا ہے وہ مردہ ہے۔ وہ جب زندہ تھا تب بھی مردہ تھا، اب تو مر ہی چکا ہے، اب اسی کی دعائی دی جا رہی ہے جو اللہ کا نام کبھی بھی نہیں لیا۔ جبکہ مومن کی پہچان یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن سوتا ہے تو رب کا نام لے کر سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے۔ لیکن مردہ فروش، مردوں کی دعائی دینے والے، یہ قرآن و سنت کے باغی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے غدار یہی لوگ ہیں، یہ درود کی آڑ میں بدعات کو رواج دیتے ہیں۔ مسلمانوں